ہماری کہانی کا نام ہے یہود کی ہیلا سازی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا۔ یہودیوں نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چل کر ان کے اس مقدمے کا فیصلہ کرائیں، کیونکہ انہیں رحیم اور شفیق بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ اگر وہ رجم اور سنگساری کے علاوہ کوئی دوسری سزا سنائیں گے تو ہم اسے قبول کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ حجت پیش کر دیں گے کہ یہ حکم تیرے نبیوں میں سے ایک نبی کا ہے، اور یوں ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ حیلہ بہانہ کر کے یہود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فتویٰ دریافت کیا: یا ابا قاسم، ما تری فی رجل وامرأۃ زانیا؟ ابو قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زنا کار مرد و عورت کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور ان سے کچھ کہے بغیر یہودیوں کی ایک درسگاہ میں پہنچ جہاں تورات کی تعلیم ہوتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درسگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور دریافت فرمایا: انشدکم باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ ما تجدون فی التوراۃ علی من زنا اذا احصن۔ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی ہے، تم شادی شدہ زنا کار کی سزا تورات میں کیا پاتے ہو؟ علماء یہود نے جواباً عرض کی: زانی کا منہ کالا کر دیا جائے گا، زنا کار مرد اور عورت کی پیٹھ یکجا کر کے باندھ دیں گے، انہیں گدھے پر گھمایا جائے گا اور کوڑے لگائے جائیں گے۔ علماء یہود میں سے ایک نوجوان خاموشی کے ساتھ یہ باتیں سن رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس نوجوان کو خاموش دیکھا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے شدت کے ساتھ اللہ کی قسم دے کر زنا کاری کی سزا پوچھی۔ وہ کہنے لگا: اللہ کی قسم، جب آپ ہمیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم تورات میں زنا کاری کی سزا رجم پاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کی بات سن کر فرمایا: فما اول ما ارتخصتم امر اللہ؟ پھر کب سے تم لوگوں نے اللہ کے حکم کو ہلکا کر دیا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا: ہمارے بادشاہ کے خوالیش و اقارب میں سے کسی آدمی نے زنا کا ارتکاب کیا تو بادشاہ نے اس کو سنگسار نہیں کیا۔ پھر رعایا میں سے ایک آدمی نے اسی گناہ کا ارتکاب کیا تو بادشاہ نے اس کو سنگسار کر دینا چاہا۔ اس کی قوم اس کے فیصلے میں حائل ہو گئی، کہنے لگی: تم ہمارے آدمی کو اس وقت تک سنگسار نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنے پہلے رشتہ دار کو رجم نہ کرو۔ چنانچہ دونوں طرف کے لوگوں نے باہمی رضامندی سے زنا کی اس سزا پر اتفاق کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا: فإنی احکم بما فی التوراۃ، میں تورات کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں زنا کار مرد و عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ کے حکم سے انہیں سنگسار کر دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: فرأیت الرجل یحنی علی المرأۃ یقیھا الحجارہ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنگسار کرنے کا حکم دیا تو میں نے مرد کو دیکھا کہ وہ عورت کی طرف جھک کر اسے پتھروں سے بچا رہا تھا۔